بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القادر قرآن اکیڈمی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا واقعہ بیان کروں گا۔ جب حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا تو لوگوں کا ایک سمندر اللہ کے ولی کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ صفیں بنانے لگے اور لوگ اس انتظار میں تھے کہ کوئی شخص آگے بڑھے اور حضرت کا نماز جنازہ پڑھائے۔ اسی اثنا میں ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور لوگوں کی طرف منہ کر کے صدا لگائی۔ اس خدام نے کیا کہا؟ اس خدام نے کہا کہ حضرت نے مجھے چند وصیتیں کی تھیں، وہ پوری کر لو، پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھا دینا۔ یہ خدام ایک انوکھے انداز میں اور دلوں کو دہلا دینے والی باتیں کرے گا اور وہ وصیت بیان کرے گا اور دل پھٹنے کے قریب ہو جائیں گے۔ سامعین ناظرین، ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اگر کس شخص نے کوئی لین دین ہو، کچھ چیز لینی دینی ہو تو اب بھی حاضر ہیں اور اس کے بعد بھی حاضر ہیں، یا پھر اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دن اس میت کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہوگی، آپ تشریف لے آنا۔ سامعین ناظرین، اس خدام نے پہلی صدا لگائی کہ حضرت نے مجھے وصیت کی تھی کہ وہ شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے گا جس کی فرض نماز کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ قضا نہ ہوئی۔ تو لوگوں میں اس سارا سے چھا گیا۔ تو سامعین ناظرین، تو پھر اس خادم نے دوسری صدا لگائی کہ حضرت نے مجھے وصیت کی تھی وہ شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے گا جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ پھر اس خدام نے ایک اور صدا لگائی، اس نے کہا حضرت نے مجھے وصیت کی تھی وہ شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ پھر اس خدام نے آخری صدا لگائی، اس نے کہا کہ حضرت نے مجھے وصیت کی تھی وہ شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھی۔ تو اسی طرح میں لوگ انتظار کر رہے تھے کون شخص ایسا ہے جو اتنی شخصیت کا حامل ہے کہ وہ فرض نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہو اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو اور سنتیں غیر مقطع کبھی قضا نہ ہوئی ہوں اور کبھی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھی۔ تو سامعین ناظرین، اسی اسرا میں ایک شخص صف رات کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص میت کے پاس پہنچتا ہے اور حضرت کے منہ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ یہ ہوتے ہیں حضرت خود تو چل بسے اور دوسروں کا راز بھی فاش کر دیا۔ وہ کون تھے؟ اور وہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش تھے۔ تو سامعین ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے وقت کا بادشاہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں چھوڑتا، ہے وقت کا بادشاہ رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے وقت کا بادشاہ سنت غیر موقع بھی ادا کرتا ہے وقت کا بادشاہ کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سلطنت کوئی چیز مل جائے تو وہ اپنی من مانی میں آ جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سلطنت ہو یا بغیر سلطنت ہو، اس رب کریم کو نہیں بھولنا چاہیے جس رب کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد بتایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے الہ العالمین، اے احکم الحاکمین، ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک کے لیے اتنا کافی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔